بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد شیراز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر افیئر اسپیشل۔ ناظرین، آج ہم اس اوور میں بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے نہتے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور تشدد کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، 8 جولائی کے بعد برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد جو بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، انڈین فورسز کے ہاتھوں تقریباً 50 لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ 3000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت اسپتالوں میں ہیں۔ 90 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کی بینائی چلی گئی ہے، اور یہ آگ اور خون کی ہولی جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ ایک طرح کا کرفیو کا سما ہے۔ جو مریض ہیں وہ اسپتالوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں، دوائیاں نہیں ان کو مل رہی ہیں، لوگ راشن نہیں لے سکتے ہیں، سوشل میڈیا جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں کے جو حالات ہیں یعنی ٹیلی فون لائنز بھی نہیں مل رہی۔ کشمیر کے حریت پسند جتنے بھی لیڈر ہیں وہ سارے یا تو ہاؤس اریسٹ ہیں یا قید کر دیے گئے۔ وہاں پر لوک سبھا ہو یا بھارتیہ سبھا ہو، اس پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور یہ ایک طرح کی پاکستان کے اندر اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے سینٹ کے اندر ڈسکس چل رہی ہے۔ کل یعنی کہ 20 جولائی کو پورے پاکستان میں پاکستان کے سارے سفارت خانوں میں یوم سیاہ بنایا گیا۔ اسی طرح پاکستان کے جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں انہوں نے بھی اس یوم سیاہ میں اسے لیا، بٹ ناٹ اونلی دس، یہاں پہ برطانیہ میں انڈیا ہاؤس کے باہر بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے 13 جولائی کو ایک بہت بڑا مظاہرہ کشمیریوں نے پورے برطانیہ سے آ کر کیا، پھر 17 جولائی کو ایک مظاہرہ کیا، اور یہ انڈین جو ظلم و تشدد ہے اس کی نہ صرف کنڈمنیشن کی بلکہ کشمیری خاندانوں کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کیا، اور اس بات کا تہیہ اور عزم کیا کہ ہم کشمیری لوگوں کو ان حالات میں نہیں اکیلے چھوڑیں گے۔ یہ ہے ہمارا پہلا ٹاپک۔ اور کشمیر افیئرز پر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں۔ برطانیہ کے اندر تقریباً 8 لاکھ کشمیری آباد ہیں جن کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے اپنے حلقوں کے بارے میں، اپنے آزاد کشمیر کے الیکشنز جو برادریوں سے ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، پیسے یہاں سے جاتے ہیں۔ تو اس وقت پوری توجہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن پہ فوکس ہے، لیکن ہم غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں گے کہ پیسے یہاں سے جاتے ہیں، سب کچھ یہاں سے جاتا ہے، لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن اگر آج ہو جاتے ہیں، جو پارٹی جیتے گی، جو امیدوار جیتیں گے، کیا یہ ہمارے پہلے دیکھے والے لوگ نہیں ہیں؟ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ مجھے فون لائن پہ جوائن کیا ہوا ہے بیگم شمیم شال صاحبہ نے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ حریت کانفرنس گیلانی گروپ کی جو گیلانی پارٹی ہے ان کی ایگزیکٹو ممبر ہیں۔ آپ اقوام متحدہ کی جنیوا میں ہیومن رائٹس کی مسلم وومن کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، مختلف ٹی وی چینلوں پہ اپیئر ہوتی ہیں۔ میں ان کو ویلکم کروں گا، لیکن مجھے جموں کشمیر لبریشن فرام UK کے صدر جناب صابر گل صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر چیپٹر کے سپوکس مین راجہ فاروق امجد فاروق نے جوائن کیا ہوا ہے۔ راجہ فاروق حیدر ان کے لیڈر ہے، اس لیے ان کا نام میری زبان پر آ گیا، لیکن وی ول اسٹارٹ ود شمیم صاحبہ سے، چونکہ آپ کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے اور وہاں کے حالات کو آپ بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کی جو موجودہ صورت ہے، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں یہ بیان کیا، یہی ہے یا اس سے مختلف ہے؟ آپ کیا بات سن رہی ہیں؟ آپ کی وہاں پہ گفتگو ہوتی ہے لیڈروں کے ساتھ، آپ وہاں کی جو خبریں ہیں اس کو مانیٹر کر رہی ہیں، یہ صورتحال ہے یا اس سے ورس ہے؟ جی بہت شکریہ کہ آپ اس کو مومنٹم کو اپ رکھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی جو آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ ابھی شہادتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، 51 تک 50 سے زیادہ جو شہادتیں ہو چکی ہیں، جو پیلٹ گن سے متاثر ہوئے ہیں وہ 100 سے پار کر چکے بچے، جن میں 4 سال کا ابھی رپورٹ آئی ہے کہ 4 سال کا بچہ جو ہسپتال میں ہے اس کو بھی انہوں نے نہیں بخشا ہے، اس کی بری طرح وہ زخمی ہے، اور اس سے شدید یہ ہے
کہ وہاں جگہ نہیں ہے, ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں, جو میڈیکل ایڈ ان کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی ہے, اور ان ہنگامی بنیادوں پر خود کشمیری نوجوان اور عوام اس وقت سامنے آئے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہسپتالوں میں جو اپنے مریضوں کے ساتھ ہے, جو گنام نے ہندوستان نے ہتھیار استعمال کیے ہیں, ان مریضوں کے ساتھ جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو گھسیٹ کے باہر نکالا جاتا ہے, اور اسی نتیجے میں ایک لڑکا شہید ہوا ہے جس کو انہوں نے لاتوں سے مارا ہے, اور اس کی عمر صرف 14 سال تھی. میں یہاں یہ آپ کو بتاتے جاؤں کہ ابھی میں آپ کو حلفیہ کہتی ہوں کہ میں نے ابھی تک عید کے بعد گھر والوں سے کوئی بات نہیں کی, کیونکہ ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہے, لیکن ہمارے لیے ہماری ریاست کے عوام زیادہ ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. اور میں نے زمرد حبیب جو ہماری خواتین ونگ کی چیئر پرسن ہے, آل پارٹیسپیٹ کانفرنس گیلانی صاحب کی ہیومن رائٹس کی بھی چیئر پرسن ہے, ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا ہے. وہ ہسپتال میں ہے, وہ رو کہتی ہے کہ دوائیاں نہیں ہیں, جو خوردنوش کی اشیاء ہے وہ یہاں سے نایاب ہو چکی ہے, اور جو دلی سے آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا ایک ہی راستہ ہے, تمام قدرتی راستے ہندوستان نے بند کیے, اور جو جواہر ٹنل کا راستہ ہندوستان سے کشمیر کو ملاتا ہے, جو دلی سے سامان لے کے ٹرکیں آ رہی ہیں, اس کے مسلم ڈرائیور جو ہے انہوں نے میسیج بھیجے ہے کہ ہمیں جموں میں پنجاب میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے جوانوں نے روکا ہے, گنڈو نے روکا ہے, وہ ترسیل کو جو یہاں سے سامان جانا چاہے اس کی روک تھام کر رہے ہیں, تاکہ کشمیریوں کو ایک جو عذاب ہے اس میں اور اضافہ کیا جائے, کھانے پینے کے بغیر, دوائی کے بغیر ان پر ایک اور جنگ جو مسلط کی گئی ہے اس میں اضافہ ہو. لیکن وہ یہ بھول رہے ہیں کہ کشمیریوں نے یہ رجسٹ کیا ہے پچھلے 70 سال سے, اور 90 سے لے کے آج تک ہم مسلسل یہ عذاب سہ رہے ہیں. لیکن اب ناؤ اینڈ نیور کی پوزیشن ہے کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ سلسلہ جاری کیا ہے. ابھی میرے پاس آل پارٹیسپیٹ کانفرنس کے چیئرمین سید علی شاہ گیلانی صاحب کی طرف سے, یاسین ملک صاحب کی طرف سے, جو انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میر بھائی صاحب نے بھیجا ہے کہ لوگ سڑکوں پر آ کے اپنے لوگوں کی مدد کریں, جہاں کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کے کھائیں گے. بے شک ہم پیٹ پر پتھر باندھیں گے, بے شک ہم ایک وقت کی روٹی کھائیں گے, لیکن اپنے عوام کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے, اور اس جدوجہد میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس ریزسٹنس موومنٹ کو آگے بڑھائیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے جو حربے ہیں یہ ایک سلسلہ ہے, کنٹینیوٹی ہے. 2008 میں بھی ہوا, 2010 میں بھی ہوا, اور یہ سلسلہ انہوں نے یہ اس لیے جاری رکھا ہے کہ کشمیری تحریک کو دبایا جائے, اس کا گلا گھونٹا جائے, اور انہوں نے بچوں پر ہاتھ اٹھایا ہے, جوانوں پر ہاتھ اٹھایا ہے, ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے, اور جس قوم کے نوجوان اس تیزی سے قتل کیے جائے, شہید کیے جائے, اس قوم کے لیے سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں یہ بھی اطمینان ہے کہ جو آپ لوگ ہیں ڈائسپورا یہاں پر ہے, آزاد کشمیر کی جو یہاں پر بڑی آبادی رہ رہی ہے, وہ ہمارے سفیر بنیں گے, اس آواز کو بلند کریں گے, اور ہر جگہ, ہر ٹاؤن شپ کے سامنے, ہر کونسل کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں گے, اپنے ایم پیز کے لوکل آفسوں میں جائیں گے, روزانہ کی بنیاد پر جائیں گے, ہفتے کی بنیاد پر جائیں گے. لیکن یہاں یہ سوال اگر نہیں آ سکتے ہیں, لیکن میں ایک منٹ اپنی بات کمپلیٹ کروں کہ وہ جائے اور اس کو لوگوں تک یہ میسج پہنچائے کہ کشمیر مسلسل حالات جنگ میں ہے, اور ہندوستان نے ہم پر جو غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے ان کو نکلنا چاہیے. شیراز صاحب ابھی خبر آئی ہے, میں اپنا موبائل آن کر کے آپ کو نہیں بتا سکتی ہوں, لیکن اگر آپ جائیں گے میں ابھی آپ کو بھیجوں کہ جو موبائل وینز جو لوگوں کو ہسپتالوں سے گھروں سے اٹھا کے زخمیوں کو ہسپتال لینے کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, انہوں نے ان موبائلز کو جو ایمرجنسی موبائلز ہیں وہ ان کو ہسپتال سے اٹھا کر ان یاتریوں کو, ان لوگوں کو جو ہندوستان سے سیاح لوگ آئے ہیں, یاتری لوگ آئے ہیں امرناتھ کے لیے, اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. غضب کی بات یہ ہے کہ جو ایمرجنسی حالت میں بھی وہ ہمیں بخش نہیں رہے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہندوستانی عوام نے یہ محسوس کیا ہے, وہ بھی سڑکوں پر نکل آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ مسلسل اس احتجاج میں ہمارے ساتھ ہے.
اچھا آپ یہ فرما رہی ہیں, آپ یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ برطانیہ اور یورپ کے اندر جو لوگ آباد ہیں, جو آپ کی آواز سن رہے ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمارا فرض یہ بنتا ہے, یعنی ان لوگوں کو آپ یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ آپ مقامی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو خط لکھیں, اور جو موجودہ صورتحال ہے, جو نہتے کشمیریوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, اس پر باقاعدہ ان کو اعتماد میں نے انہیں یہ کہیں کہ آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا. دوسری آپ یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ جو کینڈل جو ہے, ویجول جو ہے, جس طرح شمع جلائی جائے مقامی کونسلوں کے باہر, اور پرامن طریقے سے جتنے بھی آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں وہی کر دیں. اپنے لوگوں میں تو عموماً یہی دیکھا گیا کہ سال کے 12 مہینوں میں کشمیر کے مسئلے پر تقریری جگالی ہوتی ہے, لوگ اپنے ہی لوگوں کو گھنٹوں تقریریں سنا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری جو انڈیجنس کمیونٹی ہے اس کو انگیج کریں, جو یوتھ ہے اس کو انگیج کریں, یہی آپ کا مدعا ہے بیان کرنے کا. جی میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں, دیکھیے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام یہاں پر اس تعداد میں موجود نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ آپ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہے. آپ ویکینڈ پر اپنے جو آپ کے ایم پیز ہیں ان کے جو لوکل آفسز ہیں ان میں ایک یادداشت پیش کریں, ہم ویکلی آپ کریں, ایک کینڈل ویجل کریں. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیمانسٹریشن اپنے اپنے شہروں میں کریں, ایک بلیک جھنڈا, ایک کالا جھنڈا اپنے گھر کے پاس لہرائے اور یہ دنیا کو یہاں دکھائے. دیکھیے آپ 6 لاکھ کے قریب لوگ بستے ہیں, ہم آپ سے یہی توقع کریں گے نا. ریاست جموں کشمیر, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, لداخ, یہ سارے ایک ریاست کے یہ مختلف حصے ہیں, اور ہر حصے کا اپنا حق ادا کرنے کا یہ موقع آیا ہے. آپ ہولڈ پر ہیں صابر صاحب, آپ کی ٹیک کیا اس میں, یہی سوال آپ کے اوپر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراز صاحب آپ کا ہدایت ٹی وی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو ایک لائم لائٹ میں رکھا ہوا ہے, اور اس کا حق بھی بنتا ہے کہ جہاں اگر 50 سے زائد ہلاکتیں ہوں تو وہ بھی خون ہے, اس کا بھی وہ بھی ریڈ بلڈ ہے, اور وہ بھی انسان ہیں, ان کا بھی کچھ حقوق ہیں. لیکن ہمیں شکوہ ہے عالمی برادری سے کہ انہوں نے اس کو اس طرح سے پک نہیں کیا جو انٹرنیشنل میڈیا ہے. لیکن باوجود آپ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جو شمیم شال صاحبہ نے کہی ہیں باتیں میں فلی انڈورس کر رہا ہوں, جو انہوں نے تصویر کشی کی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ مکمل طور پر ایک کربلا کا سما ہے, جس میں انہوں نے پانی تک بند کیا ہوا ہے, لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے کہ جو اپنے تیمارداری کے لیے ہاسپٹل میں لوگ جا رہے ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے کرنے والی کیا کیا بات ہے. اگر آپ ایک دفعہ سنڈے کو مظاہرہ کرتے انڈین ہائی کمیشن کے سامنے, وہ دروازہ ہی نہیں کھولتے آپ کی پٹیشن لینے کے لیے, اور میڈیا کو پتہ ہے میڈیا پک اپ نہیں کرتا. آپ ڈیورنگ دی ویک اگر سب ایک ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں پیسفلی پرامن طور پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے, ہاؤس آف پارلیمنٹ کے سامنے, تو اس کو میڈیا پک اپ کرے گا. آپ کی نیوز کو لائم لائن میں لانے کے لیے آپ کو اپنی یعنی پاور شو کرنی پڑے گی. اگر آپ لندن میں برطانیہ کے کیپٹل میں 2000 4000 10,000 بندہ لے جاتے ہیں تو وہ میڈیا اس کو پک اپ کرے گا. لیکن آپ تو ہم لوگ تو ہیں وہ لیڈروں کو اپروچ کرتے ہیں, اس میں بچے اور عورتیں اس میں شامل نہیں ہوتی, ہمارے علماء کرام کا کوئی انسینٹیو اس میں نہیں ہوتا. تو یہ میڈیا مین اسٹریم میڈیا آپ کو کیسے مدد کرے گا؟ دیکھیں شراز صاحب, آپ نے بہت سارے کوشچن کیے ہیں, ان کا اپنا الگ الگ جواب ہے. جی لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ڈیمونسٹریشن ہوا ہے وہ بھرپور ہوا ہے, لیکن اس میں امپرومنٹ ہے. ہمارے جو ہرڈل ہے, جس طرح شمیم شال صاحبہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ بہت زیادہ ہیں یہاں, ڈائسپورا کشمیر کمیونٹی جو ہے برطانیہ میں ہے وہ زیادہ, ان کا تعلق آزاد کشمیر کے خطے سے ہے. اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کے لیڈرشپ نے جو کشمیر ایک تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہونا چاہیے تھا, وہ بجائے بیس کیمپ کے انہوں نے تقسیم کر کے رکھ دیا ہے علاقوں کے اندر, قبیلوں کے اندر, برادریوں میں, اور پھر پارٹیز کے اندر. تو انہوں نے کوئی اس طرح کی ڈائریکشن نہیں دی ڈائسپورا کشمیر کمیونٹی کو کہ جب کشمیر کا آپ کیا کر رہے ہیں. آپ بھی دیکھیں 2 مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, ایک الگ کے نظریے 2 ہیں, ایک الگ کے پاکستان اور ایک خود مختاری کا نظریہ. آپ خود مختاری کے نظریے کے الیکٹڈ صدر ہیں یو کے اندر, آپ کیا کر رہے ہیں بحیثیت؟ میں اسی آپ کے کوشچن کی طرف میں نیرو جلدی سے جی میں نیرو کر لوں گا اس کوشچن کو کہ ایک تو یہ ہے, پھر آپ کے پاس یہ ہرڈل ہیں آزاد کشمیر کے اس لیڈرشپ کا. اب وہ ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں,
سپوز ہم نے کیا, بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں, ہم اپنی بساط کے مطابق آگے اس کو لے جا رہے ہیں. اور یہ جو ڈیمونسٹریشن ہوا ہے یہ پچھلے ڈیمونسٹریشن سے بہت بڑا ڈیمونسٹریشن تھا. JKLF نے اس کو آرگنائز کیا, انوائٹ کیا پارٹیز کو, سارے لوگ. دیکھیں یہ اچھی بات بھی ہوئی ہے کہ تمام علاقے کے خود مختاری کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر وہ مقبوضہ کشمیر کے انسانی حقوق کے جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. جو ہماری کرنے کی ایک دو چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ جو ایک جو بنایا سسٹم ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا. سپوز کہ اگر ڈیفرنٹ چیزیں کرنی پڑیں گی. مجھے راجہ امجد فاروق سے بات کرنے دیں. میں 13 جولائی کی پروٹیسٹ میں تھا, میں 17 جولائی کی پروٹیسٹ میں تھا. مسلم لیگ نون کا ایک میرا دوست نعیم کیانی برمنگھم سے آیا. Otherwise, I haven't seen a single person, no participation from Muslim League whatsoever in this demonstration. Why? سب سے پہلے جناب شیراز صاحب آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. ویلکم سر. آپ ٹاپک کیا ہے؟ سیکنڈلی ٹاپک یہ ہے کہ جہاں تک جموں کشمیر مقبوضہ جموں کشمیر کے تحریک کا معاملہ ہے اس میں خواہ مسلم لیگ ہے یا آزاد کشمیر کے اندر دیگر پارٹیز ہیں, تمام لوگوں کے یہ کنسنسس ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ظلم بربریت اور یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو رٹی رٹائی باتیں ہیں. آج پرویز رشید بھی یہی کہہ رہا تھا, سب یہی کہتے ہیں, لیکن جب پاور شو کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ نہیں ہوتے. دیکھیں نا جو آپ نے کیا ہے دو تاریخوں کا ذکر کیا ہے, ہمارے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں الیکشن کے سلسلے میں یہاں جا چکے ہیں, جو ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں. اور جب بھی جہاں بھی ضرورت پرائیورٹی پھر وہ آزاد کشمیر ہے. ابھی وہ 5 سال بعد پرائیورٹی کی بات نہیں ہے, 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے, جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے, اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے. باقی خواہ ملین مارچ ہو, کوئی بھی ہو, یہاں احتجاجی تحریک ہو, اس میں مسلم لیگ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور آئندہ بھی یہ مسئلہ کشمیر کا جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب کا مشترکہ معاملہ ہے جی, اور ہم کو مشترکہ طور پر اپنی پریزنٹ شو کرنی چاہیے. وہ کریں گے آپ, کریں گے انشاءاللہ. میں شمیم صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایسے جب مظاہرے ہوتے ہیں, جو پرامن مظاہرے ہوتے ہیں یا جو ایکٹیویٹیز آپ بتا رہی ہیں, اگر یہ ہوں تو اس کا امپیکٹ کیا پڑنے والا ہے مقبوضہ کشمیر کی تاریخ پر؟ نہیں, یہ میں تحریکوں پر اثر انداز ہر ایک بندہ انڈیویجولی بھی ہوتا ہے, کلیکٹیولی بھی ہوتا ہے. کوئی ایک چیز ان نوٹ نہیں جاتی ہے. یہاں جمہوریت ہے, یہ پرانی جمہوریتوں میں سے ایک بہت بڑی جمہوریت ہے. یہاں اگر ذرا پتہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے, اس کے بھی رولز ریگولیشنز لا اس کو چیک کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر اگر کمیٹی نکلی ہے ماشاءاللہ سے, ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ 17 کو بھی ہم لوگ نکلے, ہم بھی اس میں شامل سے, 13 کو بھی نکلے, واٹفورڈ میں بھی ہم نکلے, لیکن امپیکٹ وہ تو بات ہوگی. دیکھیں پریسائزلی جسٹ لیٹ می آسک یو دس کوسچن, ان چیزوں کا, ان مظاہروں کا, ایسی ایکٹیویٹیز کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے گراؤنڈ ریالٹی پہ؟ بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, بلکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں یار یہ تو فار ایور ایک مسئلہ ہے, آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہیں, تو کیا بدلا, ریالٹی تبدیل نہیں ہوئی, تو اس کا امپیکٹ کیا پڑنے والا, آپ یہ بتا دیں. دیکھیے میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں. جب ہم یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل میں جاتے ہیں تو ہم جب بھی سیشن لگتا ہے ہم اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ہم ایکوریٹ دیتے ہیں ان کو فگرز کی, یہاں پر یہ ہوا, یہاں پر یہ ہوا. اور جب آپ ایک پتھر پر برابر پانی کا ایک قطرہ گرائیں گے, وہ اتنا نرم ہوتا ہے وہ پانی کا قطرہ کہ وہ ایک پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے, ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. ہمارا خون بہہ رہا ہے, اس خون کی جو شناخت ہے وہ آپ لوگ ہیں, آپ اس خون کے وارث ہیں. یہاں پر آپ لوگ جب یہاں ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیے مائٹ از رائٹ, یہ ہمیں معلوم ہے, طاقت کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے. ہندوستان اس وقت طاقت کے نشے میں چور ہے, لیکن وہ بھول رہا ہے کہ ہندوستان میں اتنی زیادہ تحریکیں چل رہی ہے. ناگالینڈ میں دیکھیں آپ دیکھیں موئس کی تحریک چل رہی ہے, آپ دیکھیں دنیا بھر میں وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں, تاملس کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے, دلتس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اختتام ہوتا ہے. ہندوستان کے اس جبر کا اختتام ہوگا, لیکن صبر اور امتحان ہمارا بھی ہے جو ہم باہر لوگ رہتے کہ ہمارا کیا کردار ہے. دیکھیے ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں, نہ آپ جا سکتے, نہ یہاں ڈائسپورا کے لوگ جا سکتے. اس وقت اتنی ہیومن ایمرجنسی ہے, دوائی کی ضرورت ہے, ہم میں سے کوئی نہیں جا کے ان کو دوائیاں پہنچا سکتا ہے. یہ کیسا غضب ہے کہ غزہ بھی دوائیاں لے کے دنیا کے این جی اوز پہنچے, لیکن ہندوستان لیکن اگر یہی بات ہے, شیراز صاحب میری بات سنیں, اگر یہی بات آپ ایک چھوٹا سا پمفلیٹ, ایک چھوٹا سا
मेमोरेंडम एक छोटा सा लीफलेट बनाए और आप अपने एमपीज को रोजाना की बुनियाद पर, महीने के हफ्ते की बुनियाद पर दे दे। आपका ये हक बनता है और ये नोटिस किया जाएगा। और हमारे लिए यही बहुत बड़ा सपोर्ट है जब आप निकलते हैं और जब आप सड़कों पर आते हैं। मेरी अपील है कि आप अपने बच्चों खवातीन को भी वीकेंड्स पर निकालें और अपने अपने शहरों में, जरूर नहीं लंदन आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अपने अपने शहरों के हेडक्वार्टर में अपने अपने जो काउंसिल है वहाँ जमा हो जाए। एक घंटे के लिए इस शम्मा को जलाए रखे। इसमें हमने नौजवानों का खून दिया है, बच्चों की। आपको पता है इंशा मलिक सिर्फ 14 साल की बच्ची, जिसको पेलेट गनों से उस पर इतनी बूछार की गई है कि जिस्म का कोई हिस्सा नहीं है जो दागदार नहीं हुआ। आंखें तो गई ही। इसकी जिंदगी हमारे लिए एक चैलेंज है कि वो हमसे सवाल करती है कि हम क्या करें। हम बातें तो कर सकते हैं लेकिन हम उनकी तकलीफ को दूर भी कर सकते हैं अगर हम अपने अपने एमपी ठीक है। पर। लेट मी आस्क यू लास्ट क्वेश्चन। ये जो इस वक्त पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए हैं वन बाय वन, कश्मीर कमेटी के मौलाना फजल रहमान साहब भी सामने आए हैं, मुबारक हो आपको, वो उन्होंने भी एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक इजलास किया। इसके बाद सेनेट में बड़ा हलचल हुई, एक यूमेसिया बनाया गया। डू यू थिंक इज इट इनफ और देयर इज ए रूम मोर टू डू मोर? देखिए, मैं आपको शिरा साहब आपके प्रोग्राम और ये जो आपके टीवी चैनल के हवाले से ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान एक फरीक है और वकील और फरीक का ये फर्ज बनता है कि वो अपने केस की पूरी तैयारी करे। क्या वजह है पिछले 1 साल से कश्मीर कमेटी मैदान में नहीं आई है? हो सकता है अगर जो आज प्रेशर बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी सामने आई हैं, बयानात आ रहे हैं कश्मीर कमेटी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हम वेलकम करते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर ये इतना गैप, इतनी खामोशी 1 साल से नहीं होती, शायद इतना कत्ल गारत हिंदुस्तान को करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान इसलिए ये कर रहा है क्योंकि वो सैनिक कॉलोनी बनाना चाहता है, जो वहाँ सेफ हेवन हिंदुओं के लिए, कश्मीर पंतु के लिए बनाना चाहता है, जो वो आर्मी के लिए, जो रिटायर्ड फौजी, जम्मू से नहीं ताल्लुक है उनका, क्योंकि जो जम्मू से रिटायर्ड फौजी है उनका जम्मू में उनके लिए कॉलोनीज नहीं है, वो आज से नहीं है, वो वहाँ पर 60-70 साल से। लेकिन वो जो ये डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए कुछ इकदाम करना चाहता है, उससे पहले जो हमारी एक डिमांड थी कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म नहीं, एक आप ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान बदला ये लिया गया है। जी हिंदुस्तान कश्मीरियों की नजरियाती प्रोटेस्टर्स पर ये गोलियां बरसाई गई। आप ये कहना चाह रही थी कि मैं आज जुमला मुकम्मल कर दूं कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर की या कश्मीर की जोग्राफियाई और नजरियाती असास को ही तब्दील करने के दर पे है। ये एक बहरहाल बड़ी वरिंग सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की। हम टॉपिक पे इस टॉपिक को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, चूँकि हमारा वक्त प्रोग्राम थोड़ा देर से शुरू हुआ था। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, इस पे हम फोकस करेंगे। इस वक्त रिज़ल्ट जारी हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है, जो मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली है, वो उसका 49 के टोटल अरकान होते हैं। और आज जो है वो 29 हल्के आज़ाद कश्मीर के वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है और 12 सीटें जो है पाकिस्तान की, उस पे इलेक्शन हो रहा है। यानी 29 हल्के आज़ाद कश्मीर के और 12 हल्के जम्मू कश्मीर माजरीन की जो स्पेशल सीटें हैं, दे आर लिविंग इन पाकिस्तान, जिनको माजरीन मकीम कश्मीरी कहा जाता है, उस पे इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस तरह 40 जो 41 जो हल्के हैं उसका इलेक्शन आज हो रहा है और 8 जो है वो स्पेशल सीटें हैं, उसमें ख़वातीन हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, ओवरसीज़ हैं, ये दूसरे हैं। जो जब ये 41 बन जाएंगे तो उसके बाद जो है वो वही उसी तनासब से ये इनकी सिलेक्शन होगी, जो बाकी 8 रह जाएंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि 8 ये जो कुल वोट है आज़ाद कश्मीर के जो आज कास्ट होने जा रहे हैं, वो 26,74,000 टोटल वोट है। 8 लाख माजरीन के वोट हैं जो पाकिस्तान में हैं, 22 तकरीबन लाख जो है और 29, ये 22 लाख जो है वो सिर्फ 29 हल्कों का है और 8 लाख ये जो है ये माजरीन का है। 423 कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको अगर पार्टी पोजीशन बता दूं, इलेक्शन रिजल्ट आना शुरू हो रहे हैं। आज तक सारे कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन आज कोई जीतेगा, चूँकि 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है
वोटों का अमल रुक गया है और रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। मीडिया के अपने अपने घोड़े हैं, किसी ने एक चैनल ख़रीदा हुआ है, किसी ने दूसरा चैनल ख़रीदा हुआ है और फुल ऑफ लाइज जो है वो बयान की जा रही हैं। अभी 11 बजे सुबह एक चैनल खबरें दे रहा था कि साहबजादा इसाक ज़फ़र साहब जीत रहे हैं, जबकि उनको वफात पाए हुए 10 साल हो गए। इस तरह की खबरें हैं कि फ़लाँ हल्के से फ़लाँ जीत रहा है। तो ये अपने अपने घोड़े हैं, ये टेक्निक्स हैं जो ग्राउंड पे वोटर का जो माइंड है, ये जो पैसे लिए होते हैं मीडिया हाउसेस ने, वो इस तरह चल रहे होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से जर्नलिस्टों से भी बात करें, लेकिन मैं सबसे पहले आपकी तरफ जा रहा हूँ। क्या आपकी उम्मीदें हैं, चूँकि मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है, कहा यह जाता है कि वही इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का जीतता है, यही होगा या कुछ डिफरेंट होने वाला है? सबसे पहले तो ये है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इससे पहले जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसमें खून रेजी बहुत हुई है। आज कोई ऐसा वाक़या जो है रुनमा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि बिग ब्रदर्स आर देयर, फौज आ गई थी इस वजह से। देखे ना, देख फौज तभी आई ना कि किसी ने कॉल किया है जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कॉल किया है और फिर वज़ीर दाखिला पाकिस्तान ने उनकी उस सबमिशन को माना है। तो इस सूरत में आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरे ख़्याल में ये तारीख़ के सबसे अच्छे इंतखाबात में जो इंतखाबात हैं जो पुरअमन हुए हैं, लोगों ने अपना आज़ादाना तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल किया है और नताइज जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो तवक्को है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में से अगर आप ब्रेक डाउन करें तो कहाँ कहाँ से मुस्लिम लीग नून जीत रही है? आज़ाद डिस्ट्रिक्ट कोटली की तकरीबन कोटली वाली शहर वाली सीट पे मुकाबला है, बाकी 4 सीटें जो है मुस्लिम लीग जीत रही है। अच्छा, 4 सीटें जीत रही है। इसी तरह बिम्बर से 2 सीटों पे। ठीक है, मुझे ज्वाइन किया है जी, मुझे ज्वाइन किया है ज़मीर हैदर साहब ने। आप डायरेक्टर हैं सच न्यूज़ के इस्लामाबाद में, और आज़ाद कश्मीर हो या मकबूजा कश्मीर हो, सच न्यूज़ 24 घंटे 7 दिन बड़ी भरपूर ख़बरें देता है। इसी तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात करनी हो तो वो भी सच न्यूज़ जो इस वक्त लीड कर रहा है फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू को, और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और बड़ी अनबाइस्ड ख़बरें हैं। ज़मीर हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। ज़मीर हैदर साहब जी, वालेकुम सलाम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी ज़मीर हैदर साहब जी आ रही है। ये फरमाइएगा कि हम आपसे आपका तजिया जानना चाहेंगे कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, इस वक्त फ़ौज की निगरानी में ये इलेक्शन हुए हैं और अमन अमान का कोई हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अमन अमान के कोई मसाइल नहीं पैदा हुए। जिस तरह का जुल्लू आम इलेक्शन में होता है उस तरह का नहीं फिरा है, दौस दब्बे से वोटें नहीं डाली जा रही। आपके पास क्या इतलात है? ऐसा ही रहा है। आज जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं उसमें मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो पुरअमन रही है। इसका भी कोई लेकिन आज तक कोई बड़ा वाक़या पेश नहीं आया क्योंकि रिपोर्ट किया जा सकता। और अभी जो है नताइज आना शुरू हो चुके हैं और बहुत सारी जगहों पे जो जीते हुए उम्मीदवार हैं यहाँ उनके नताइज देख आए हैं, वो वहाँ पे सेलिब्रेशन की जारी है। लेकिन ज़मीर हैदर साहब आपकी लाइन बहुत डिस्टोर्स्ड है, बहुत डिस्टर्ब है, हम कोशिश करेंगे दोबारा मिलाने की आपको। जी सॉरी अबाउट दैट। जी आप बता रहे थे आज़ाद, जैसे कि मीरपुर डिवीज़न की मैं आपको बताऊं कि मीरपुर डिवीज़न के अंदर 3 अजला हैं, कोटली, बिम्बर और मीरपुर। और कोटली से मुस्लिम लीग को वाज़े जो उनसी है चड़ोई और खुरटा सेंसा और निक्याल से वाज़े अक्सरियत हासिल है सो फार, वो इलेक्शन जीत रहे हैं। और बिम्बर डिस्ट्रिक्ट से चौधरी तारक फारूक वो लीडिंग उनका जो है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अभी रिजल्ट नहीं आए हैं पूरी तरह, लेकिन जीत रही है, सब जगह से जीत रही है और आपकी ख्वाहिश भी यही है? ख्वाहिश भी है। और फिर जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी है, पीपल्स पार्टी का वो फेलियर है। आपका तल्लुक कोटली से है? डिस्ट्रिक्ट कोटली चड़ोई से। अच्छा, ये नहीं उनके फेलियर की वजह से आप जीत रहे हैं, आपके पास अपना कोई नजरिया नहीं था, अपना कोई प्रोग्राम नहीं था? देखें अपना भी है। पाकिस्तान के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जिन हालात में इक़्तिदार संभाला वो आपके सामने है कि वो तो उनका हो गया, हमारे लिए क्या करेंगे?
دیکھیں جب حکومت آئے گی تو ہمارے لیے بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی, اچھی صاف ستھری حکومت ابھی ہوگی. 3 سال سے تو حکومت ان کی ہے پاکستان کے اندر ہے جی ہے, لیکن آزاد کشمیر میں بھی تو مفاہمت کی سیاست تھی, تو ان اے وے مسلم لیگ نون حکومت میں ہی تھی, چونکہ انہوں نے اپوزیشن کو خاص دکھائی نہیں. یہی نہیں دیکھیں نا, تبھی گورنمنٹ پاکستان نے فنڈز اور دیگر تمام معاملات میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جی مجید گورنمنٹ کو. اب ان کی نالائکی ہے کہ ان لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا. جی اگر یہ ڈیلیور کرتے تو آج چودھری یاسین جیسا اسٹرانگ آدمی, اچھا مجھے جوائن قمر کیا, زمان, اس طرح کے لوگ جو ہے وہ شکست مجھے کھا رہے ضمیر ہیں. حیدر صاحب نے پھر جوائن کیا, ڈائریکٹر ہے سچ نیوز کے, جیسے کہ میں پہلے تعارف کروا چکا ہوں. ضمیر حیدر صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. آزاد کشمیر کے الیکشن پرامن ہوئے, آپ بتا رہے ہیں اکا دکا واقعہ ہوا ہے, لیکن رزلٹ کب تک مکمل ہے اور آپ کے پاس کیا کب تک متوقع ہے, اور آپ کے پاس اس وقت کیا اطلاعات ہیں؟ جی دیکھیں بہت سارے حلقوں میں سے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں, لیکن جیسا میں آپ کو پہلے بتا کے رکھا ہوں کہ آج صبح سے جب پولنگ سٹارٹ ہوئی تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا, بلکہ ہماری ڈپٹی ڈائریکٹر الیکشن کمیشن طارق بٹ صاحب سے بھی بات ہوئی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ان کے پاس بھی کوئی اطلاعات نہیں آئی. ہلکی پھلکی کوئی جو سکفل جس کو آپ کہہ لیں یا ایز سچ کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا. لیکن اب یہ ہے کہ جس طرح نتائج سامنے آ رہے ہیں تو جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سیلیبریشن کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ ابھی بھی پولیس اور فوج وہاں پہ ہے, تو توقع تو یہی کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مزید کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا, کیونکہ سارا دن بہت پرامن طریقے سے گزر گیا اور ابھی بھی ہارنے والے یا جیتنے والے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے کوئی بدنظمی پیدا ہو سکے. اچھا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نارملی تو یہ دیکھا گیا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن 85 سے جب سے بھی ہوئے, آزاد کشمیر کے اندر وہی پارٹی اقتدار میں آتی ہے جو اگر وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہو تو آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس کی حکومت آتی تھی. پیپلز پارٹی کی اگر حکومت قائم ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوتی ہے. اس دفعہ بھی وہی سیناریو بن رہا ہے یا اس سے ڈیفرنٹ ہوگا؟ جی بالکل شہاب خان, آپ کا تجزیہ بالکل صحیح ہے. یہی ہوتا رہا ہے اور اسی طرح اس دفعہ بھی یہی توقع کی جا رہی ہے کہ جو وفاق میں جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, انہی کی حکومت بنے گی آزاد کشمیر میں بھی. اور ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں, جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ابھی تک جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, اس سے تو بظاہر یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ PMLN کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ لیڈ لے رہے ہیں ابھی تک. تو یہاں پر میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا ویٹ, پہلے 2 پارٹی نظام ہوتا تھا یعنی پیپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس کی, تو اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ تر رجحان ہمیشہ مسلم کانفرنس کی طرف رہا. اب 4 پارٹی نظام ہو گیا ہے, یعنی کہ PTI بھی آ گئی ہے, نون لیگ بھی آزاد کشمیر میں بن گئی ہے, تو اس طرح 4 پارٹی نظام ہے, الائنس بھی بنے ہوئے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ویٹ میرے نقطہ نظر میں زیادہ تر PTI اور مسلم کانفرنس کی طرف ہے, جبکہ حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ دیکھیں یہ تو اب جو کیا چاہتا ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ووٹ کی طاقت سے جو چیز اس وقت تک سامنے آ رہی ہے اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بناتی نظر آ رہی ہے. اور اب اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن جو ابھی تک ووٹ کا جو ٹرینڈ نظر آیا ہے, جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ابھی تک سامنے آ رہے ہیں, اس سے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے تقریباً 22-23 سیٹیں لے جائے گی. اور لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ PTI جو ہے وہ کافی ڈینٹ ڈالے گی اور وہ ایک بڑی اپوزیشن پارٹی بن کے سامنے آئے گی. تاہم پیپلز پارٹی جو ہے اس کی سیٹیں اس دفعہ ذرا کم لگ رہی ہیں. ون لاسٹ کوشچن ضمیر حیدر صاحب, آزاد کشمیر کے اندر جو آزادی کا بیس کمپ ہے,
کیا وجہ ہے کہ وہاں پر جو الیکشن کمپین چلی، جو بڑے بڑے لیڈر وہاں گئے، عمران خان صاحب ہوں یا وفاقی حکومت کے وزیر ہوں، آصف کرمانی صاحب ہوں یا پرویز رشید صاحب ہوں، ان لوگوں نے وہاں جا کر وہی پاکستان کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے، جبکہ دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ آزادی کے بیس کیمپ کے اوپر آزادی کی بات کرنے کے بجائے یہ ایک دوسرے کو ہی نشانہ بناتے رہے، یا اس کی کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیں شہراز خان صاحب، یہ چونکہ الیکشن کا ماحول تھا اور اس میں بیسکلی ووٹ لینا مقصود تھا، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا مقصد تھا، اور جب یہ حالیہ واقعہ ہوا مقبوضہ کشمیر میں تو جتنے بھی لیڈر گئے وہاں پہ، بلاول بھٹو سمیت جو اور جن لیڈر کا آپ نے نام لیا، انہوں نے باقاعدہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی جارحیت کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ جو حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر میں، اس کا پرائمری جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کشمیر کاز کو انہوں نے کس طرح لے کے چلنا ہے، اور دوسری جو ہے وہ ترقی اور تعمیر و ترقی اور جو لوگوں کے مسائل ہیں حل کرنا ہے۔ تو یہ جو کیمپین کا جو ٹرینڈ دیکھا شروع میں تو یقیناً وہی تھا جس طرح آپ نے کہا کہ ایک کے اوپر الزام تراشی اور یہی رہا، لیکن جس طرح ہی مقبوضہ کشمیر میں برہان وانی والا واقعہ پیش آیا جس میں وہ شہید ہو گئے، اس کے بعد سے جتنی بھی کیمپین میں تصویریں ہوئیں اس میں ٹرینڈ بھی چینج ہوا، اس میں تمام لیڈرز نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کاز کے حوالے سے اپنی پارٹی کا ایجنڈا جو ہے وہ اس کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم نے بریک پر جانا ہے۔ ضمیر حیدر صاحب، ہدایت ٹی وی سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جی، آپ نے الیکشن کا باقاعدہ تو آپ جے کے ایل ایف باقاعد کیا ہوا ہے، لیکن ضلع پنچ کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں شراز صاحب، میں تھوڑی سی اس کو کنٹیکس میں جس طرح ضمیر حیدر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ میں آپ کو ان جنرل جو ہے نا ان شارٹ سٹیٹمنٹ میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو آنے والی گورنمنٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ اگر ان کی نشستیں کم بھی ہوں تو وہ جو ایک ٹرینڈ ہے ہمارا سیٹ، وہ ادھر ادھر سے ملا کے کہیں آزاد کر کے وہ گورنمنٹ بنا لیں گے۔ اور یہ ٹرینڈ جو ہے نا آپ 20 سے 25 سال تک آپ بیک ہسٹری پہ چلے جائیں تو یہ ٹرینڈ بن چکا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا کہ جو پاکستان میں گورنمنٹ ہوگی، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور پھر جو گورنمنٹ ہوتی ہے خواہ وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، وہی جو ہے نا آزاد کشمیر میں بھی گورنمنٹ بناتے ہیں۔ جو پرائمری رول تھا ان لوگوں کا، جو حکومت آزاد کشمیر کا رول ہونا چاہیے تھا جب اس کا قیام ہوا تھا، وہ تحریک آزادی تھی، جس طرح ریزیڈنٹ علی رضا صاحب نے بات کی ہے۔ وہ آپ دیکھیں کہ آپ اس کی سیویرٹی کو چیک کریں کہ جے کاکس اگر یہاں اس کو مارا جاتا ہے تو اتنی بڑی بریکسٹ، جہاں بریکسٹ اور ریمین کی پوری کمپین کو وہ ملتوی کر لیتے ہیں صرف اس خاطر کہ ایک ایم پی کو مارا گیا ہے جس میں ان کا ملک سٹیک پہ ہے۔ تو وہ حکومت جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس میں اس وقت تک کسی سیاسی لیڈر نے کوئی مقبوضہ کشمیر میں جہاں 50 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے کسی نے سٹیٹمنٹ تک نہیں دی۔ تو آپ اس کا بلاول بھٹو تو مودی کھیلتا رہا ہے نہیں، دیکھو نا ایک کھیلنے سے پھر اس کی جو دوسری حیثیت کہ یہ آزاد کشمیر کے جو الیکشن یہ کہا کہ پرامن مول سٹیشن پہ ہوئے ہیں، لیکن یہ بائسڈ الیکشن ہے۔ اس میں آپ ایکٹ 74 کو چیک کریں، وہاں جو ہے نا خود مختار کشمیر کے لوگوں کو وہاں الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا لڑ گئے ہیں ویسے افسر، لیکن وہ اس پہ سائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس پہ سائن کرتے ہیں، آپ علاقے کی شیٹ پہ سائن کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب میں بریک سے واپس آؤں گا، چھوٹی سی ایک بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا یہ پروگرام کنٹینیو رہے گا، الیکشن اسپیشل، کشمیر افیئر اسپیشل، اس پہ بات ہوتی رہے گی، لیکن ہم اپنا نمبر ڈسپلے کریں گے اور نمبر ڈسپلے کر کے آپ سے بھی بات ہو سکے گی، آپ بھی بات کر سکیں گے پروگرام میں۔ اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ جو تجزیہ نگار ہیں یا جرنلسٹ ہیں ان کا تجزیہ لے جائے اسلام آباد یا مسلم آباد سے۔ اسٹے ٹیون، ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔